کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو کسی فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ انہوں نے اگرچہ کہ جان دے دی اور مر گئے، جنازہ بھی ہوا، اس کی عورت بیوہ بھی ہوئی، وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، ان پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع اور دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر رکوع کا مرکزی مضمون ہم طے کر لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں پورے رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس رکوع کا اگر غور کیا جائے اور تکرار کے ساتھ خالی الذہن ہو کر بار بار مطالعہ کیا جائے تو اس رکوع کا جو مرکزی مضمون سامنے آتا ہے وہ صبر ہے۔ رکوع کا آغاز اور اختتام، اس میں بڑا شاندار ربط ہے۔ آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کے بیان سے اور اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کی منزل پر پہنچنے کے بیان پر۔ یہ 153 آیات سے شروع ہو کر 163 تک 10 آیات کا رکوع ہے۔ اس میں صبر 7 حوالوں سے زیر بحث آیا۔ اس رکوع میں صبر کے 7 پہلو آئے ہیں اور یہ قرآن مجید کی جامعیت کہہ لیں کہ اگر آپ صبر کو جتنا بھی تفصیل سے زیر بحث لا سکیں، جتنا بھی تفصیل سے، آپ صبر کے موضوع پر جو 7 پہلو یہاں آئے ہیں اس میں کوئی 8واں پہلو داخل نہیں کر سکتے۔ آپ صرف یہ کہ 7 کی تشریحات بڑھا سکتے ہیں، توضیحات، انٹرپریٹیشن اور آ سکتی ہیں، لیکن 7 سے 8واں پہلو نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، اتنا کنسائزلی اس کو بریف کر دیا صبر کو۔ سب سے پہلے صبر کو، اس کی اہمیت کو، پہلا حصہ جو 7 حصوں میں پہلا حصہ صبر کی اہمیت کو ڈیفائن کیا اور فرما دیا، بتایا کہ وَاسْتَعِینُوا یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر وہ شاہراہ ہے، یعنی وہ روڈ ہے، جس طرح موٹر وے سے چڑھ کے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں نا، تو کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، صبر اور نماز یہ 2 روڈ ہیں جن پر چل کر تم اللہ تک پہنچو گے۔ یہ شاہراہ ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے گی، اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے۔ آپ اگر روڈ سے کسی روڈ پر چڑھیں اور درمیان سے اتر جائیں تو تھوڑا سا اگر آپ روڈ کو چھوڑتے ہیں تو آپ کسی جنگل میں، کسی وادی میں گھس جائیں گے، وہاں آپ انسیکیور بھی ہو جائیں گے، روڈ بھی نہیں ہوگا، معلوم نہیں کوئی کھائی آ جائے، معلوم نہیں سمندر آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ صبر کا راستہ چھوڑتے ہیں تو صبر کے بعد جو راستہ آئے گا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا پہلو تھا کہ صبر کی امپورٹنس کو ڈیفائن کیا قرآن مجید نے، کہ صبر ہی وہ راہ ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، بے صبری اللہ تک نہیں پہنچاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول، آپ فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان میں یہ تعلق ہے جو سر اور جسم کا تعلق ہے، اور جسم ایمان ہے، ایمان کا وجود ہے، اور صبر ایمان کا سر ہے۔ اگر سر کٹ جائے تو وجود باقی نہیں رہتا۔ پھر دوسرا پہلو جو قرآن مجید یہاں زیر بحث لایا صبر کا، وہ صبر کے درجات ہیں، 4 درجے صبر کے، کہ صبر کب کرنا ہے، کس سطح کا صبر ہے، کن آزمائشوں پر صبر ہے۔ ان آزمائشوں کے 4 درجے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی، اور پہلا بیان فرمایا جو درجہ ہے جس سے میں آزماؤں گا کہ تم صبر کرتی ہو کہ نہیں کرتی، وہ خوف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے گا، مختلف نوعیتوں کے خوف، بیماری کا خوف، تنگدستی کا خوف، موت کا خوف، رزق کا خوف، مختلف نوعیتوں کے خوف دے کر وہ رد عمل دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ بندہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَالْجُوعُ، اور بھوک، فائنینشیل کرائسس، یہ دے کر وہ آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ،
پھر کاروباروں کے نقصان، نوکریوں کے نقصان، بزنس میں بڑے بڑے نقصان دے کر وہ آزماتا ہے۔ یہ جو آتے ہیں بڑے بڑے فلڈ آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کوئی ایسی قدرتی آفات جن کو ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، تو یہ وہ نقص من الاموال میں آتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے نقصان کرتا ہے، پھر آزماتا ہے کہ ان نقصانوں پر میرا بندہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ، پہلا درجہ خوف کے ذریعے، دوسرا درجہ بھوک کے ذریعے، تیسرا درجہ مال کے نقصان کے ذریعے، اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اونچا درجہ آزمائش کا وہ فرمایا والانفس، اور جانوں کے نقصان کے ذریعے۔ تمہارے قریبیوں کو اور تمہارے پیاروں کو جب وہ لے لیتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو یہ آزمائش کی سب سے کڑی صورت ہے۔ پھر یہ حادثات، یہ موت وہ ہے جو طبعی ہے، کسی کو بھی آ سکتی۔ پھر چوتھا جو آزمائش کا پہلو، پانچویں جو آزمائش کی صورت بیان کی وہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایک تو آزمائش یہ ہے نا کہ کوئی قریبی بیمار ہوا اور وہ تقدیر کی طرف سے طبعاً موت واقع ہوگی، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اس کے اوپر ایک آزمائش ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں اسے موت آ جاتی ہے، جس کو شہادت کی موت کہتے ہیں۔ تو یہ پانچواں درجہ۔ تو فرمایا میں ان 5 درجوں سے تمہیں آزماتا ہوں، اور جو ان پر صبر کرتا ہے اس کے لیے پھر اجر ہے۔ اچھا، اب یہ جو آزمائش ہے، یہ مقصد آزمائش کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے اس رکوع کے اندر۔ مقصد آزمائش رویہ کی تشکیل ہے، آپ کا جو رد عمل ہے اس کو دیکھنا مقصود ہے کہ اچھی بات ہوتی ہے اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے، بری بات ہوتی ہے اس کا کیا رد عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑی ہدایات فرمائی۔ مثلا حضور نے فرمایا بہت خوشی کے وقت اور بہت غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کرو۔ پھر فرمایا بہت خوشی کے وقت اور بہت غصے کے وقت کوئی وعدہ بھی نہ کرو، کیونکہ اس وقت آپ بالکل پوری سینسز میں نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو ہے بھوک، خوف، بھوک، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور پھر اللہ کی راہ میں جان کا نقصان، اس سے جو رویہ مطلوب ہے وہ رویہ کیا ہے، اس کا قرآن مجید نے اس رکوع میں ایک جملے میں بیان کر دیا کہ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ اور یہ تصور واضح ہو کہ دنیا کی ہر شے عارضی ہے، بشمول میرے، ہر چیز نے ایک وقت میں ختم ہو جانا ہے، اور میں نے بھی ایک وقت میں چلے جانا ہے۔ اب ہر ایک کا جو وقت متعین ہے اللہ نے بھیجا، اسی نے سب کچھ دیا، اسی نے وقت متعین کیا، اور وہی متعین وقت پہ واپس بلا لے گا۔ جب یہ تصور واضح ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے بندہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے، قالو، یہ لوگ جو مومن ہیں وہ ان مشکلات پر کہتے ہیں انا للہ، ہم تو تھے ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم واپس پھر اسی کے پاس پلٹ کے جانے والے تھے۔ سو یہ ہو گیا۔ تو یعنی صبر کا اب یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ادائیگی کے لیے آپ کے باطن میں کون سی کیفیت درکار ہے وہ آپ نے خود پیدا کرنی، کہ آپ نے ان مشکلات پر اپنے اوپر اتنا ضبط رکھنا ہے کہ آپ کا الفاظ زبان سے یہ نکلے۔ وہ کیا سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوگی کہ زبان سے یہ الفاظ نکلیں بڑی سے بڑی مشکل پہ، کہ بندہ کہ اللہ کی رضا تھی، بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا ہم اس پر راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اب ظاہر ہے ایک باطن کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ جس میں واویلا ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ جس میں ماتم کرتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے نا جس میں ہم پیٹتے ہیں۔ یہ فطری چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ یعنی جب آپ اپنے اندر ضبط کے اس سطح پہ ہوتے ہیں تو آپ کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ آپ کا باطن جس کیفیت سے دوچار ہوگا خارج میں اس کا رد عمل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ظاہر میں رد عمل یہ والا ہو، اس کی بنیاد پر طے کر لو کہ باطن میں کیفیت کیا رکھنی ان مشکلات پر۔ تو یہ ہے انسان کا میدان جہاں اس نے پرفارم کرنا ہے۔ اس دنیا میں دوستو، دنیا کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی کہ کوئی بھی آزمائش کے بغیر گزر جائے گا۔ اس دنیا میں ہر ایک کے لیے میدان عمل موجود ہے۔ اس طرح سے کوئی پریولیجڈ نہیں ہے کہ دوسرے پر اللہ نے باقی سارے وسائل بند کر دیں اور وہ صلاحیتوں کا اظہار نہ کر سکتا۔ ہر ایک کے لیے میدان عمل ہے۔ یہ میدان عمل ہی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پورا موقع اور اپرچونٹی، اور اسی بنیاد پر انسان کا دنیا میں مرتبہ اور اسی بنیاد پر آخرت میں اس کے مرتبے کا تعین ہونا ہے۔
تو لہٰذا اور مشکلات زندگی میں آنی آنی. قرآن مجید نے ایحسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو کسی فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اللہ آزمائے گا کس بنیاد پر؟ درجے کس بنیاد پر طے کرے گا کہ یہ صالح ہے، یہ مومن ہے، یہ متقی ہے، یہ اس سے اونچا ہے؟ آزمائش آئے گی تو درجوں کا تعین ہوگا نا. بغیر آزمائش کے تو درجوں کا تعین نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آزمائش کا آنا فطری عمل، اور اس آزمائش پر جو رد عمل ہے وہ اصل چیز کا تعین کرتا ہے. تو یہ چار جو آزمائشیں بتائیں، ان پر جو رد عمل ہے، اللہ رد عمل دیکھنا چاہتا ہے. رد عمل جتنا مہذب ہوگا انسان کا درجہ اتنا بڑھتا جائے گا. اچھا، اب جو شخص یہ رد عمل دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہی تھے اور اللہ کی طرف پلٹنے والے. اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے فرماتا ہے کہ ایسے رد عمل دینے والے کو میں نے صابرین میں لکھ دیا. اور صابرین کا اجر کیا ہے؟ اس رکوع میں صابرین کے 5 اجر بیان ہوئے. پہلا اجر فرمایا کہ انہوں نے اگرچہ کہ جان دے دی اور مر گئے، جنازہ بھی ہوا، اس کی عورت بیوہ بھی ہوئی، وہ آگے نکاح بھی کر سکتی ہے، مگر چونکہ جان میرے لیے دی لہٰذا مرنے کے بعد بھی اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، اس کو مردہ نہیں کہا جائے گا. دوسرا اجر بیان کیا، فرمایا وبشر، اور ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. کتنی ہیں اللہ ہی جانتا ہے. وبشر الصابرین، جو صبر کے اس درجے میں آ گئے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہیں اللہ کے. پھر تیسری جو بیان کی وہ فرمایا علیہم صلوات من ربہم، ان پر اللہ درود بھیجتا ہے. ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر بھیجتے ہیں، اور جو صبر کے اس درجے پر پہنچ جائے ان پر اللہ درود بھیجتا ہے آسمانوں سے. وہم معتدون، ہر شخص گمراہ ہو سکتا ہے لیکن جو صبر کی راہ پر چلا وہ ہدایت پر ہی رہتا ہے. یہ 5 اس کے اجر اور انعام بیان ہوئے. اس کے بعد بیان فرمایا اگلا جو پہلو جو اس رکوع کا مجھے بہت پسندیدہ میرا پہلو ہے اور بڑا ہی لطیف پہلو ہے. عام طور پہ آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے صبر کے مضمون کے اندر سے آ جاتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو سمجھ نہیں آتی صبر کے مضمون کے ساتھ صفا مروہ کا کیا تعلق. تو یہاں پر جو اگلا نقطہ ہے وہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہاں قرآن مجید نے یہ بات سمجھائی ہے کہ صبر بقا کا باعث ہے. جو صابر ہوتا ہے اللہ اس کو باقی کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. اب یہ جو صفا مروہ ہے یہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی داستان ہے. اللہ کے امر سے وہ چھوڑ کے جا رہے تھے. وہ قرآن نے کہا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کون سی آیت ہے اس کی؟ جی ایک یہ بھی ہے، اس کے بعد ایک اور من واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا. جی یہ قرآن مجید کے اندر اس کا پورا واقعہ کا بیان ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان کو چھوڑ کے آئیں. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے. جب تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے بیان کر دیا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے امر سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پھر ضائع نہیں کرے گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان کو ایسی وادی غیر ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی زراعت، کوئی دانہ، کوئی گندم ہے ہی کوئی نہیں، بے آب و گیا وادی، بے آب و گیا وادی ہے، وہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک، اور کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. افئدۃ القلوب، فرمایا اے باری تعالیٰ اب ان کی طرف دلوں کو پھیر دے اور ان کو ثمرات سے کثیر ثمرات عطا فرما، پھر یہ تیرا شکر ادا کریں گے. تو یہ واقعہ تھا پورا کا پورا. اب اس کا صبر سے کیا تعلق؟ اور یہ واقعہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو پھر صبر کی ان راہوں پر چلتا ہے. اب حضرت ہاجرہ کو گزرے صدیاں گزر گئیں، حضرت اسماعیل کو گزرے صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی ان کے پورے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کنبے کا اسلام میں ایک سگنیفیکنس اور قرآن میں کثرت سے ذکر ہے. یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر کو اپنا لیا تھا، اور جو صبر کو اپناتا ہے صبر اس کو دائمی کر دیتا ہے. صبر اس کو دائمی کر. یہ 5واں پہلو تھا اس رکوع کا. پہلا پہلو صبر کو شارع حق کہا گیا. دوسرا پہلو صبر کے 4 درجے بیان، 5 درجے بیان ہوئے. تیسرا پہلو ان آزمائشوں پر مطلوبہ رد عمل بیان ہوا. چوتھا پہلو صابرین کے 5 اجر بیان ہوئے. 5واں پہلو یہ بیان ہوا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو باقی کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی کر دیتا ہے.
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ والی بات آیت تھی جس کا میرے ذہن سے اتر گئی تھی۔ پھر چھٹا جو درجہ ہے وہ صبر کی اعلیٰ ترین صورتیں بھی اس میں بیان کر دی اللہ نے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ جس موضوع کو زیر بحث لاتا ہے اختصار سے اتنی جامعیت کے ساتھ لاتا ہے، اختصار مگر جامعیت سے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں صبر کی اعلیٰ ترین دو صورتیں بیان ہوئیں، ایک انفرادی صبر اور ایک معاشرتی صبر۔ انفرادی صبر کے حوالے سے سورہ آیت 159 میں فرمایا ان الذین، یہ معاشرتی صبر، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ حق کو واضح کرنا، یہ صبر کی بہترین صورت کیا ہے؟ معاشرے میں حق کو بیان کرنا، جن پر حق واضح نہیں ان پر حق کو واضح کرنا، حق کو واضح کرنے میں آنے والی مزاحمت اور مشکلات کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ اور دوسری بیان کی انفرادی پہلو، وہ سورہ یہ آیت نمبر بیان ہوا آیت نمبر 160 میں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہر گناہ پر توبہ کرنا، ہر گناہ سے رجوع کرنا، پھر خالی رجوع نہیں، رجوع کے بعد اصلاح عمل کرنا، اور پھر وہ حق جو تم معاشرے میں بتاتے تھے اپنے عمل سے اس حق کا اظہار کر دینا۔ یہ صبر کی دو اعلیٰ ترین صورتیں۔ آپ صبر کی 50,000 صورتیں نکال لیں، انہی دو کے ذیل میں آئیں گی سارے کے سارے۔ اور پھر آخری اور ساتواں پہلو جو بیان ہوا کہ صبر ہدایت کے باب میں فیصلہ کن چیز ہے، قرآن نے بیان کی اسی سورہ رکوع کی آیت نمبر 161 اور 62 میں، کہ جو صبر کے راستے پر نہیں چلتا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو اس صبر کا رستہ جو پورے رکوع میں بیان ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جو اس پر نہیں چلتا پھر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ پھر میرا منکر ہے، وہ کافروں میں شمار ہوگا قیامت کے دن، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اختتام رکوع ہو رہا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی راہ پر ڈالنے کے طریقہ کار سے، اور رکوع کا اختتام ہو رہا ہے اللہ رب العزت کو پانے پر، وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یعنی یہ رکوع کا پورا نظم بتاتا ہے کہ جو صبر کے رستے پہ چلا وہ اللہ کی راہ پر چل بھی پڑا، اور اگر چلتا رہا تو بالآخر وہ اللہ کو پا بھی لے گا۔ یوں ہم نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 19 اور دوسرے پارے کے کون سا رکوع تھا جی میں نے بتایا، تیسرے رکوع کا آج بیان مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک اللہ کو منظور ہوا تو اگلے رکوع کا بیان کریں گے۔ والسلام۔